ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کی عزت اللہ رب العزت اور آپ علیہ السلام کے احکامات کو پورا کرنے کے اندر رکھی ہے۔ کامیابی بھی اسی کے اندر ہے اور انسان کی صحت بھی اسی کے اندر ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت کے اندر ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ارشاد فرمائی کہ مونچھوں کو کاٹنا اور داڑھی کا بڑھانا۔ کائنات کے اندر سب سے زیادہ حسین مکھڑا اللہ رب العزت نے جس عظیم ہستی کا بنایا وہ ہمارے نبی پاک امام الانبیاء، فخر الانبیاء، قائد الانبیاء، افسر الانبیاء، جان جہاں، رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بنایا ہے، اور اس چہرے مبارک پر خوبصورت داڑھی سجی ہوئی تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے، بلکہ یہ داڑھی تو 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، تو ہمیں سب سے پہلے تو چہرے پر داڑھی جو ہے سجانی چاہیے۔ دوسری چیز جو یہ ہے کہ ہمیں مونچھیں کاٹنے کا حکم ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کاٹو۔ آج بیگمات کے لیے اور دنیا داروں کے سامنے اپنے آپ کو بدماش ظاہر کرنے کے لیے جو ہے بڑی بڑی مونچھیں رکھ لی جاتی ہیں، اور آپ علیہ السلام کی مبارک جو سنت داڑھی ہے اس کو کٹا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ مومن مسلمان کی شان یہ ہے کہ اللہ کی تابعداری کرے، آپ علیہ السلام کی تابعداری کرے، آپ علیہ السلام کی سنت کو ترجیح دے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی ہر مبارک سنت مبارک ادا ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں بھی پسند فرما لے گا جب ہم آپ علیہ السلام کی مبارک سنت کو اپنائیں گے۔ ایک مقام پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مونچھوں کو نہ تراشے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اس لیے جب ہم کوئی چیز پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں یا کوئی مشروب پیتے ہیں، تو جب ہم پینے لگے تو ہماری یہ مونچھوں کے جو اوپر جو بال ہے ہمارے لب کے اوپر آتے ہیں، یہ پانی کے اندر تر نہ ہو۔ ایسے بالوں کا کاٹنا مونچھوں کا ہم سب پر لازم ہے۔ اگر ہم آپ علیہ السلام سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ جب آپ علیہ السلام فرما دیں کہ جو مونچھوں کو نہ تراشے وہ ہم میں سے نہیں، تو بتائیں جو اس عمل کا ارتکاب کرنے والا ہوگا کیا وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنا تعلق مضبوط بنانے والا ہوگا؟ ہرگز مضبوط بنانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا اور مونچھوں کو کاٹنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اتنی سخت وعید سے ہمیشہ کے لیے ہمیں محفوظ رکھے۔